اپنے مرید کے ہاں گئے, بولے کہ مجھے وضو کرنے کے لیے پانی لے کے آؤ. وہ پانی لے کے آ گئے. فرمایا کہ حضور آپ وضو کر لے. فرمایا یہ میرے لیے پانی تو آ گیا, میرا گھوڑا بھوکا ہے, اس کے لیے چارے کا انتظام کرو, کھانے کا. مرید نے کہا کوئی بات نہیں. آپ نے وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, دعا کر رہے تھے اور مرید آ گیا. بولے سرکار غضب ہو گیا. کہا کیا؟ کہا کہ وہ آپ کا جو گھوڑا ہے وہ زمین پر گر گیا, تڑپ رہا ہے, مرنے کی پوزیشن میں. تیغ علی شاہ سرکار دوڑ کے گئے, ابھی 50 سال پہلے کے بزرگ ہیں, بڑے عظیم بزرگ ہیں, دوڑ کے گئے. گھوڑا زمین پر پڑا ہوا تھا, آپ نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا, اسے سہلانے لگے. بولے تو میرا دوست ہے, میرے سفر کا ساتھی ہے, تو میرے ساتھ مصائب اور مشکلات کو جھیلنے والا میرا خاص ہے, تو کیسے بیمار پڑ گیا؟ اے اللہ تو میرے گھوڑے کو شفا عطا فرما دے, یہ میری مسافرت کا ساتھی ہے. وہ ہاتھ پھیرتے پھیرتے سرکار تیغ علی شاہ جیسے اس کے منہ کے پاس پہنچے, منہ سے گندا پانی نکل رہا تھا, وہ چارہ جو کھایا تھا وہ نکل رہا تھا. تیغ علی شاہ اللہ کے ولی تھے, آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا ادھر آ, یہ بتا تو نے میرے گھوڑے کو کیا کھلایا, تو نے میرے گھوڑے کو کیا کھلایا؟ اس نے دیکھا, کہا حضور آپ نے کہا تھا میرا گھوڑا بھوکا ہے, تو میں نے قریب کے کھیت سے اسے گھاس لا کے کاٹ کے میں نے گھاس لا کے دے دیا, اور جب سے گھاس کھایا ہے بیمار پڑ گیا. تیغ علی شاہ نے کہا میری ماں بہنوں سننا. تیغ علی شاہ نے فرمایا سچ بتانا وہ کھیت کس کا ہے؟ تو اس نے کہا حضور اسی گاؤں کے فلاں صاحب کا ہے, لیکن وہ ادھر رہتے ہیں. تو تیغ علی شاہ نے فرمایا سچ بتانا, کیا تو نے بغیر پوچھے اس کھیت کی گھاس کاٹ لی اور میرے گھوڑے کو کھلا دیا؟ اس نے کہا جی حضور جلدی میں تھا اس لیے پوچھا نہیں. تیغ علی شاہ رونے لگے اور فرمایا سن, جیسے تیغ علی حرام نہیں کھاتا, تیغ علی کا گھوڑا بھی حرام نہیں کھاتا. میں ایک بات بتاتا ہوں, ایک عورت کے بچے ہوئے, اور جیسے بچہ بڑا ہوا نا تو اس نے اسے لوریاں دے کے پالا, الا اللہ الا اللہ, اس نے اسے پالا, درود پڑھ کر کے اسے دودھ پلاتی تھی. سبحان اللہ. بچہ درود کے سائے میں بڑا ہوا, اور جیسے بڑا ہوا 5-6 سال کا ہوا نا تو مسجد کے دروازے پہ آ گیا, اور آ کے بڑے ٹھاٹ باٹ سے بیٹھا رہا بچہ. دیکھیں اسلام کسے کہتے. اچانک جب نمازی مسجد سے باہر آئے تو کیا دیکھا؟ آدھے نمازیوں کی چپل دائیں طرف رکھی ہے, آدھے نمازیوں کی چپل بائیں طرف رکھی ہے. لڑکا بڑے شان سے بیٹھا ہوا ہے. کسی نے کہا یار میری چپل تو ادھر تھی ادھر کیسے ہو گئی؟ کسی نے کہا میری ادھر تھی ادھر کیسے ہو گئی؟ اس بچے نے کہا کہ میں نے کیا ہے, میں نے ممبئی کی زبان میں آپن نے کیا, آپن نے. بولے وہ میں نے کیا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ میری ادھر سے ادھر کیوں کر دی اور اس کی ادھر سے ادھر کیوں کر دی؟ 6 سال کے بچے نے کیا کہا, میں نے جنتیوں کی چپل ادھر کر دی, جہنمیوں کی ادھر کر دی. اب جن کی جنتیوں کی طرف تھی وہ خوش ہو گئے, بھائی مبارک ہو بیٹا, پھر آنا عصر میں, پھر مغرب میں آنا. اور جن کی جہنمیوں کی طرف تھی وہ لال ہو گئے. بولے تجھے میری چپل ملی ہے؟ بولے بحث مت کرو, میں نے جہنمیوں کی ایک طرف کی ہے, بس اس میں کس کی ہے مجھے اس سے مطلب نہیں. وہ پورے محلے والوں کے لیے مصیبت بن گئی یہ بات. بچہ جب بھی مسجد میں آئے آدھی ادھر کر دے آدھی ادھر کر دے, بوال ہو گیا. لوگوں نے امام صاحب سے کہا امام صاحب یہ بچہ ہمارے ہی لوگوں کی چپلوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور کہتا ہے یہ جہنمیوں کی ہے, یہ جہنمیوں کی ہے. اور جنتیوں والے چپل کے مالک وہ خوش ہوتے تھے. اگر یہی رہا تو میں مسجد تبدیل کر دوں گا, آپ مجھے بتائیں. امام صاحب سوچتے رہے. امام صاحب نے کہا ایسا کرو, کل اسی شہر کے بہت بڑے سیٹھ آدمی کے یہاں دعوت ہے, تم سب کی. بولے جی حضور دعوت ہے. بولے جانا تو اس بچے کو لیتے جانا, اس بچے کو لیتے جانا. جائے تو مجھے بتانا, نہ جائے تو مجھے بتانا, اور کھائے تو مجھے بتانا, نہ کھائے تو مجھے بتانا. لوگ پہنچے اور نماز کے بعد بولے بیٹا چلو. بولے نا 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 میں کہیں نہیں جاؤں گا, میں کہیں نہیں جاؤں گا. وہ لوگ طاقتور تھے, اسے ٹانگ لیے. بولے چل, مسجد کے باہر ہمارا ساتھی ہے تو دسترخوان پر تو کیسے بچھڑ جائے گا. اسے زبردستی لے کے چلے گئے اسی دسترخوان پر. کہا تجھے کھانا پڑے گا. کہا میں نہیں کھاؤں گا, میں نے اپنی ماں سے پوچھا نہیں ہے, میں نہیں کھاتا, میں نہیں کھاتا. زبردستی اتنا پریشر ڈالا, اس بچے نے کھانا کھا لیا. امام صاحب سے لوگوں نے کہا بچے نے کھا لیا. بولے اب تماشا دیکھو. بچہ کھانا کھا کے عصر کی نماز کے بعد آ کے مسجد کے سامنے بیٹھا ہوا. نمازی نکلے مسجد سے تو جس کی چپل جہاں تھی وہیں پڑی رہی, جس کی چپل جہاں تھی وہیں پڑی رہی. لوگ نکلے, بولے کیوں بیٹا, کیوں بیٹا تم نے چپلیں ادھر ادھر نہیں کی؟ اس نے کہا اپنی اپنی پہن کے نکل لو, نکل لو, نکل لو, متھا مت گھماؤ, نکل لو. پھر مغرب میں آیا, پھر بیٹھا ہوا تھا.
پھر چپلیں سب کی پڑی رہیں. پھر اس نے کہا کہ اپنی اپنی پہن کے چلے جاؤ، جس کی جہاں ہے پہن کے چلے جاؤ. لوگ بولے یار چلو چھوڑو، پہن لیے. عشاء میں لوگوں نے امام صاحب سے کہہ دیا عجیب بات ہے، اب بچہ چپلوں کو تفریق میں دائیں بائیں نہیں کرتا، تبدیل نہیں کرتا، جس کی جہاں پڑی ہے پڑی رہتی ہے، اور وہ بچہ کنارے چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے. تو مولوی صاحب نے کیا کہا، امام صاحب نے، صاحبو کاش یہ بات آپ بھی اپنی نسلوں کو بتائیں، کاش یہ بات میری بہنیں اپنے شوہروں کو بتائیں. اتنا پریشر اپنے شوہروں پہ نہ ڈال دیں کہ ان کے قدم لڑکھڑا جائے حرام کی طرف. امام صاحب نے کہا، کیا کہا، اب یہ بچہ کبھی نہیں بتا پائے گا کون چپل جنتی کی ہے کون جہنمی کی ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دوپہر میں تم لوگ جس کے ہاں دعوت میں گئے تھے وہ بیاج کے پیسے لیتا ہے، حرام کے پیسے لیتا ہے. حرام کا پیسہ کھانے کی بنیاد پر اس کے دل میں وہ نور درود کا جو اس کی ماں نے درود پڑھ کے اسے پالا تھا وہ چراغ بجھ گیا ہے. اس چراغ کے بجھنے کی وجہ سے اب اس کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں، اندر والی آنکھیں. اب یہ نہیں بتا پائے گا کہ کون سی چپل جنتی کی ہے کون سی جہنمی کی. صاحبو یہ اسلام پھیلتا ہے تو اخلاص کی بنیاد پر، اخلاص پیدا ہوتا ہے دسترخوان کے حلال لقموں کو کھانے کی بنیاد پر. سمجھ گئے؟